عبداللہ بن عامر ازدی نے بستی کی تباہی سے بچنے کے لیے کیسی چال چلی، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے اکابر قوم پر چوہوں اور بلیوں نے بستی پر حملہ کر دیا۔ اکابر قوم کے باغات گرمی اور سردی دونوں موسموں میں پھل دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور کفر و بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر چوہوں کا عذاب نازل کر دیا۔ اکابر قوم کی بستی کے اوپر ایک پانی کا بند تھا، اس کے ساتھ دریا بہتا تھا اور اس کے نیچے بستی تھی۔ یہ جو بند بنایا گیا تھا وہ پہاڑوں کا پانی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ اس سنگین بند پر جو انہوں نے پانی کے بہت بڑے ذخیرے کو روکنے کے لیے بنایا تھا، اس مقام کے جس کو قوم نے اپنا پانی لینے کا مقام بنا رکھا تھا، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چوہے بھیج دیے، جن کے پنجے اور دانت لوہے کے تھے۔ وہ چوہے پانی کے بند کے اندر بند کو کاٹنا شروع ہو گئے، اور وہ ایسی جگہ میں تھے جہاں وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، چونکہ وہ ایسی جانب کا واقعہ تھا جس پر عام نظریں نہیں پڑتی تھیں، اس لیے اسے لوگ بے خبر تھے۔ اس بستی میں ایک شخص عبداللہ بن عمر ازدی رہتا تھا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر ازدی کو چوہوں کا پتہ معلوم ہوا، کیونکہ انصار مدینہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیش گوئی کی تھی اور اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و نصرت کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے بند پر جا کر دیکھا کہ چوہے اپنے عینی پنجوں سے زمین کھود رہے ہیں اور اپنے عینی دانتوں سے پتھروں کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ گھبرائے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنے متعلقین کے پاس جا کر اپنی بیوی کو خبر دی اور یہ حال دکھایا، اور بیٹوں کو بلا کر سب کو دکھایا اور کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب اس تباہی سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک طریقہ یہ کیا گیا ہے کہ بلیوں کو لا کر چھوڑا گیا کہ وہ چوہوں کو کھانا شروع کر دیں تاکہ یہ فنا ہو جائیں اور بھاگ جائیں، مگر حال یہ ہوا کہ چوہے بلیوں کی پرواہ بھی نہ کرتے تھے اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ چوہے تو بلیوں کو کھانے لگے۔ بلیوں نے جب ان کو دیکھا تو ڈر کر بھاگ نکلی۔ عبداللہ نے بیٹوں کو کہا کہ اب اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی ہیلا سوچ لو۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا ہیلا اختیار کریں۔ عبداللہ نے کہا کہ میں ایک ہیلا نکالتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور سب کو سمجھایا کہ جب سب لوگ قوم کے جمع ہوں تو وہاں روزانہ اکابر قوم ان کے پاس آ کر جمع ہوا کرتے تھے، اور یہ سب سے بڑے اور معزز رئیس قوم تھے۔ ان سے دوسری قومیں بھی حسد کرتی تھیں۔ جب سب لوگ آ چکی تو میں تم سے چھوٹے بیٹے کو کوئی بات کا حکم دوں گا، بس پھر تم میری بات کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ پھر میں تم کو سخت برا بلا کہوں گا، تو پھر تم میرے مقابلے میں آ جانا اور پھر میرے منہ پر تماچا مار دینا۔ اور بڑوں بیٹیوں کو کہا کہ تم اس پر خاموش رہنا، اور تم لوگ سب اس پر بالکل غصہ مت کرنا،
جب بیٹھنے والے دیکھیں گے کہ تم لوگ اپنے بھائی پر نہیں بگڑے تو ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ بس پھر میں اس موقع پر ایسی قسم کھاؤں گا کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ میں ایسی قوم میں ہرگز نہ رہوں گا جس کا یہ حال ہو کہ سب سے چھوٹا بیٹا میرا مقابلہ کرتا ہو اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، مگر قوم میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ سب بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسرے دن جب حسب معمول ان کے یہاں قوم کا اجتماع ہوا تو عبداللہ نے طے شدہ تجویز کے مطابق اپنے چھوٹے بیٹے کو کسی کام کا حکم دیا، لیکن چھوٹے نے اس کے کام کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر دوبارہ حکم دیا، پھر اس نے ٹال دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس کو سخت برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو وہ مقابلے پر آ گیا اور باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس واقعے سے قوم کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کر سوچنے لگے کہ ان کے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی پر نہیں بگڑے، نہ ہی غصہ کیا، تو ہم کیوں دخل اندازی کریں؟ جب ان میں سے کسی نے بھی دخل نہیں دیا تو عبداللہ نے قسم کھائی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور ترک وطن کر دوں گا۔ میں ایسی قوم میں نہ رہوں گا جس پر بیٹے کے مقابلے کا بھی کچھ اثر نہ ہو۔ اب قوم نے عذر کرنا شروع کیا کہ ہمارا خیال یہ نہیں تھا کہ آپ کے بیٹے اس معاملے میں کوئی اثر قبول نہ کریں گے۔ ہم اسی انتظار میں رہے کہ آپ کے بڑے بیٹے دخل اندازی کریں تبھی ہم کوئی حل نکالیں، اور یہی وہ امر ہے جو ہمیں بھی کوئی فیصلہ نہ کرنے پر مجبور کیا۔ عبداللہ نے کہا کہ اب تو میں نے قسم بھی کھا لی ہے، تم جانتے ہو، اور اب میرے لیے یہ مقام چھوڑ دینے کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنا ساز و سامان قوم کے سامنے فروخت کے لیے رکھ دیا اور لوگوں نے اس کی ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانا شروع کر دی۔ اب انہوں نے اپنا سب کچھ ساتھ لے کر پوری فیملی سمیت یہاں سے کوچ کر دیا۔ اس کے بعد اس قوم پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ چوہوں نے اس بند کو توڑ ڈالا، اور اچانک رات کے وقت جب لوگوں کی آنکھ لگ چکی تھی تو پانی نے ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور پوری کی پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی اور اس کے اوپر چوہے دوڑنے لگے۔